السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بقرعید کا چاند ہو گیا یعنی عید الاضحیٰ۔ اب یہ 10 کام کرنا چاہیے ہر انسان کو۔ چاند دیکھنے کے بعد 10 کام کرنا چاہیے۔ وہ 10 کام کیا ہے جو مفتی ایم قاسمی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کریں۔ چلیے آپ لوگوں کو ویڈیو دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے بہت ہی زیادہ ضروری مسائل میں آج آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ مسائل ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ قربانی کے موقع پر اور یہ سارے مسائل ہم لوگوں کے سامنے پیش آتے ہیں۔ ہمیں یہ مسائل پتہ ہوں گے تو بڑے آسانی کے ساتھ ہم لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے۔ اسی لیے مسائل ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس کو دھیان سے سنیے گا، سمجھیے گا اور دوسروں تک شیئر کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ نمبر 1، خصی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، بلکہ افضل ہے، کیونکہ اس سے گوشت اچھا ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی جانور خصی نہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر کوئی آدمی عقیقے کی نیت سے قربانی کے جانور میں اپنا حصہ رکھ لے تو یہ جائز ہے۔ بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ بھینس ہے، اسی طرح سے اونٹ ہے، تو بڑے جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی صاحب عقیقے اپنے بچے کا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ حصہ لینا چاہتے ہیں تو بڑے جانور میں عقیقے کی نیت سے بھی حصہ لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، ایسا لنگڑا جانور جو چلتے وقت پاؤں زمین پر بالکل نہ رکھ سکتا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں، لیکن اگر وہ چلنے میں اس پاؤں سے کچھ سہارا لیتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ ہم لوگ بکرا خرید کے لاتے ہیں، بچے بکرے کو ٹہلانے لے جاتے ہیں، چھت پہ لے جاتے ہیں، نیچے لاتے ہیں، مستی خوب موج مستی کرتے ہیں ہم لوگوں کے گھروں کے بچے۔ اب وہ جانور کبھی پیر میں کوئی چوٹ آ گئی، کوئی گر گیا جانور کو لے کے، بکرا وغیرہ کے پیر میں چوٹ آ گئی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر پیر میں اتنی چوٹ آئی ہے کہ بکرا یا کوئی بھی جانور جس کی ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں وہ اس پیر کا سہارا بالکل بھی نہیں لیتا، زمین پر وہ پیر رکھ ہی نہیں پا رہا ہے، تو پھر اب اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر اتنی چوٹ آئی ہے کہ وہ اس پیر کو زمین پر رکھ لیتا ہے لیکن پورا پیر صحیح سے نہیں رکھ پا رہا ہے، بس تھوڑا سا سہارا لیتا ہے اس پیر کے ذریعے، تو پھر اس کی قربانی جائز ہوگی۔ لیکن اگر پیر میں اتنی چوٹ آئی کہ اس کا سہارا بھی نہیں لیتا، اس کا یوز ہی نہیں کرتا وہ جانور اب اس پیر کا، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ نمبر 4، اگر جانور کے زیادہ تر دانت ٹوٹے ہوئے ہوں کہ چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر چارہ کھا سکتا ہو تو قربانی جائز ہے۔ کسی جانور کے اتنے دانت ٹوٹ گئے کہ وہ چارہ ہی نہیں کھا پا رہا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر چارہ کھا رہا ہے، چارہ کھا سکتا ہے آسانی کے ساتھ، 2-3 دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، 4-6 ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن چارہ وہ آسانی کے ساتھ کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن چارہ ہی نہیں کھا سکتا ہے، اتنے دانت ٹوٹ گئے اس کے، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ نمبر 5، جس جانور کے پیدائشی طور پر 1 یا 2 کان نہ ہوں یا کان کا تیسرا یا اس سے زیادہ حصہ کٹا یا چرا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کسی جانور کے پیدائشی طور پر کان ہی نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے کان تو ہیں لیکن آپ گھر پہ اس کو لے آئے لیکن کچھ زخم کان میں لگ گیا تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے، نو پرابلم۔ لیکن کان کٹ گیا، تھوڑا بہت کٹ گیا، تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن کان کا تہائی حصہ اگر کٹ گیا یا تہائی سے زیادہ کٹ گیا تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تہائی سے کم کان کا حصہ کٹ گیا ہے یا کان میں زخم ہو گیا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 6، چھٹا مسئلہ ہے اور یہ بہت ضروری مسئلہ ہے کہ اگر جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے لیکن جڑ سے نہیں اکھڑا تو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر جڑ سے اکھڑ چکا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ سینگ کا مسئلہ تو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ مفتی صاحب ہمارے بکرے کا سینگ ٹوٹ گیا، جانور کا سینگ ٹوٹ گیا اور تھوڑا بہت جڑ جاتا ہے، تو کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ جڑ سے اگر اکھڑ جائے سینگ تب تو قربانی جائز نہیں ہوگی، لیکن ویسے ہی ٹوٹ گیا تھوڑا موڑا، جڑ سے نہیں اکھڑا، آدھا بھی ٹوٹ گیا لیکن جڑ سے نہیں اکھڑا ہے سینگ، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 7، جانور کی دم، جانور کی پونچھ اگر تہائی سے کم کٹی ہوئی ہو تو اس قربانی جائز ہے۔ تہائی دم سے کم اگر کٹی ہوئی ہے اس کی جانور کی تو قربانی جائز ہے، اگر تہائی یا اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو قربانی اس جانور کی جائز نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح سے نمبر 8، 8واں مسئلہ ہے گائے یا بھینس وغیرہ کا ایک تھن خراب ہو، باقی جتنے بھی تھن ہیں وہ ٹھیک ہیں تو قربانی جائز ہے۔ ایک تھن اگر خراب ہے بڑے جانور کا، 4 تھن ہوتے ہیں، ایک تھن اگر خراب ہے یا یہ کٹا ہوا ہے جو بھی ہے تو قربانی جائز ہے، اور اگر 2 تھن خراب ہوں تو قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بکری وغیرہ کا
اگر ایک تھن خراب ہے تو قربانی جائز نہیں ہوگی. بڑا جانور ہے تو اس کا ایک تھن خراب ہے تو قربانی جائز ہو جائے گی. چھوٹا جانور ہے تو 2 تھن ہوتے ہیں, ایک تھن اگر خراب ہے تو قربانی جائز ہی نہیں ہوگی. نمبر 9, اگر جانور اندھا ہو یا کانا ہو یا ایک آنکھ کی اتنی روشنی, ایک آنکھ کی روشنی بالکل چلی گئی ہو, ایک آنکھ سے دکھائی نہ دیتا ہو, تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اگر روشنی تھوڑی بہت کم ہوئی ہے, دونوں آنکھوں کی یا ایک آنکھ کی اتنی ہے لیکن وہ آرام سے دیکھ سکتا ہے جانور, تو پھر اس کی قربانی جائز ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کے کلیئر ہو گیا ہوگا. نمبر 10, ذبح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ذبح کرنے والا ہو. مشرک, مجوسی, بت پرست, مرتد کا ذبیحہ حرام ہے. یعنی کوئی بھی جو آپ کے جانور کو ذبح کر رہا ہے اس کا مسلمان ہونا یہ شرط ہے. 11واں مسئلہ ہے گوشت کا حکم. تو افضل تو یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ اپنے گھر کے لیے, ایک حصہ رشتہ داروں دوست و احباب کے لیے, اور ایک حصہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا جائے. یہ افضل ہے کہ 3 حصے کیے جائیں. ہاں اگر کسی کے خاندان میں, ریلیٹو میں, رشتہ داروں میں ہی بہت سارے لوگ ہیں جو غریب ہیں, تو پھر وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی سارا گوشت دے سکتا ہے. بلکہ یہ زیادہ افضل ہے کہ وہ اپنے جو ریلیٹو میں جو اس کے غریب ہیں ان لوگوں کا پہلے خیال رکھے. اگر قربانی کے جانور میں, ایک چیز یہ بھی نوٹ کر لیں آپ کہ اگر قربانی کے جانور میں کئی لوگ شریک ہوں تو گوشت وزن کر کے دیا جائے گا برابر. بالکل 7 حصے ہوتے ہیں بڑے جانور میں, تو 7 کو برابر وزن کر کے دیا جائے گا. اندازے سے نہیں دیا جائے گا کہ آپ اندازہ کر لو بھائی یہ تمہارا حصہ, یہ تمہارا حصہ, نہیں, بلکہ گوشت کو تول کر دیا جائے گا, وزن کر کے تقسیم کیا جائے گا. اسی طرح سے قربانی کا گوشت آپ چاہیں تو سارا کا سارا آپ اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں. یہ 3 جو حصے ہیں یہ بہتر ہے, سنت ہے کہ 3 حصے کیے جائیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ بیچا نہیں جا سکتا, اور قربانی کا گوشت جو ہے وہ اجرت میں دینا بھی جائز نہیں ہے. یعنی آپ کوئی جانور کو ذبح کرنے والا قصاب لے کے آئے, کوئی کسائی لے کے آئے, اب صاحب اس سے کہیں کہ آپ ہمارا جانور ذبح کر دیں, ہم آپ کو اتنا گوشت دیں گے, تو جانور کے گوشت کو اجرت میں بھی نہیں دیا جا سکتا. کھال کا مسئلہ ہے تو کھال کو اگر آپ ذاتی استعمال میں لانا چاہیں تو مسلح بنانے کے کام میں یا کوئی اور کام میں جو بھی ہے, تو آپ کھال کا استعمال اپنے ذاتی کام میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن کھال کو بیچ کر اس کے پیسوں کو اپنے لیے خرچ نہیں کر سکتے. ہاں اس کے پیسے, جو کھال آپ نے جانور کی فروخت کی ہے اس کے پیسوں کو آپ غریب کو صدقہ دیں, کیونکہ کھال کی جو رقم ہے وہ خالص غریب کا حق ہے. کھال کی جو رقم ہے وہ مسجد میں بھی نہیں لگائی جا سکتی, وہ ایسے مدرسوں میں دی جا سکتی ہے جن مدارس میں غریب بچے فری میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں یہ کچھ مسائل تھے قربانی کے, ضروری مسائل جو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے. میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیے, دوسروں تک آپ شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.